سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، مشرق جو مغرب سے نکلے گا، یعنی کہ قیامت کا دن آ جائے گا، اس کے بعد پھر اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے اس وقت توبہ کرنا چاہیں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمازیں تو تمہارے اوپر وقت کے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ کچھ نمازوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وقت میں فرض پڑھنی چاہیے، کہ اس وجہ سے توبہ نہیں کرنے دیتا کہ تو نے تو پھر کل یہی کام کر لینا۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو توبہ سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے توبہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ یعنی کہ یا تو تم توبہ کر لو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اپنے گناہوں کی زندگی سے، ورنہ اللہ کے ہاں تمہاری جو کیٹیگری ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائے گی۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، واپس آنا، پلٹ آنا۔ استغفار اور توبہ یہ کوئی الفاظ منہ سے نکالنے والے لفظ نہیں ہیں کہ انسان کہ جی میں 1000 دفعہ یا 100 دفعہ منہ سے استغفر اللہ پڑھوں گا تو میں معاف ہو جاؤں گا، تب میرے گناہ معاف ہوں گے، اتنی تسبیحات کروں گا تب میں معاف ہو جاؤں گا۔ آہستہ آہستہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں وہ ختم ہو جائیں گی، زیرو ہو جائیں گی۔ اب کیا کریں جی؟ فرشتے کہیں گے اور لوگ بھی ادھر موجود ہیں۔ یہ ہوگا مفلس، اصل مفلس۔ ہماری توبہ اس وقت تک نہیں قبول ہوگی جب تک ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگ لیتے جس کے ساتھ، اور وہ بھی بندہ اگر زندہ ہے تو ہمارے پاس شکر ہے، آج بھی چانس ہے، آج جا کے اسے معافی مانگ لیں گے ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ قیامت والے دن تو بہت بھاری دن ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ بإحسان إلى یوم الدین وبعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسانوں میں مسلمان بنایا، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ میں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں رائٹ سے، لیفٹ سے، آگے سے، پیچھے سے آگے ان کو بہکاؤں گا، اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہے کہ کسی کو اپنا شکر گزار نہیں، ان میں سے جن لوگوں کو میں بھڑکاؤں گا، بہکاؤں گا، بہت سارے لوگوں کو، تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو شیطان بہت مختلف طریقوں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے جس فطرت کے طریقے پہ چل رہا ہے، اور جسے ہم دین فطرت بھی کہہ سکتے ہیں، ایک صحیح راستے پہ چل رہا ہے، وہاں سے اس کو بہکایا جائے۔ اس کے لیے وہ بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کو کچھ الجھنوں میں پھنسا دیتا ہے تاکہ وہ ادھر ہی بہکتا رہے، ادھر ادھر ہی بھٹکتا رہے۔ ایک بندہ موٹر وے پہ سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، اچانک اس کو کسی ٹول پلازا سے کہتے ہیں جیسے ایگزٹ لے کے باہر نکل جاؤ، یہ بہت ضروری کام تھا جو تمہارا رہ گیا تھا، یہ تو کام تم نے کیا ہی نہیں۔
ہم نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز 12:30 بجے نماز ہے ظہر کی، 12 بجے کوئی بہت ضروری کام یاد دلا دے گا، اور 12:15 بجے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش ہوگی کہ ہم اپنے جس مقصد کے لیے ہم نے تیاری کر کے رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، جو ہمارے اوپر فرض ہے اس وقت پہنچنا، ہمیں اسے ڈائیورٹ کر دیں، یعنی کہ نیکی کے کاموں سے ہٹا کر ہمیں الجھنوں میں ڈال دیتا ہے، کسی اور کام کو، ان امپورٹنٹ کام کو امپورٹنٹ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی کام ارجنٹ نہیں ہوتا، اس کو پریٹینڈ ایسے کرواتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام بہت ارجنٹ ہے، یہ پہلے مجھے کر لینا چاہیے، جس کے بعد انسان خسارے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اور کیا کرتا ہے کہ کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو ہماری نظر میں معمولی بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرتا ہے کہ جی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، کوئی بات نہیں، آج گھر نماز پڑھ لو، گھر پڑھ لیا کرو، مسجد بہت دور ہے۔ اچھا جی، پھر جب گھر کی باری آتی ہے نماز پڑھنے، ابھی تو گھر پہ ہی ہو نا، ابھی کوئی نماز کا وقت جا تو نہیں رہا، ابھی تو 1-1.5 گھنٹہ پڑا ہوا ہے، ابھی تو 3-4 بجے تک اثر ہونی ہے، ایسا کرو 1 گھنٹہ اور لیٹ کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں تو تمہارے اوپر وقت کے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ کچھ نمازوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وقت میں فرض پڑھنی چاہیے، اور افضل ہے پہلے وقت میں پڑھنا، ان کی برکات ہی اسی طرح ہیں، یعنی کہ اگر آپ عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھ لیں تو جو آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے وہ آپ کو لیٹ پڑھنے میں نہیں حاصل ہوتا، آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح سے کچھ نمازوں کے بارے میں تاخیر سے، جیسے عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھنی چاہیے، جب بیڈ ٹائم سٹارٹ ہونے والا ایٹ لیسٹ اس سے پہلے، تاکہ انسان عبادت کرتا ہوا آخری لمحے میں سوئے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پہلے کیا گناہ کہ جی مسجد کو چھوڑ دو، گھر ہی پڑھ لو، گھر کے بعد چلو ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، لیٹ پڑھ لو، قرآن ہے یار روز ہی پڑھتے ہو نا، آج رہنے دو، آہستہ آہستہ کر کے انسان کی روٹین ختم کروا دیتا ہے۔ کسی اچھی محفل میں انسان جاتا ہے، اور کوئی بات نہیں، اس دفعہ بھی وہی باتیں کرنی ہیں، مامون بھائی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، چلو اس دفعہ چھوڑو، رہنے دو، مثال ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اور اس کو یہ ذہن سے نکال دیتا ہے کہ چھوٹے گناہوں پہ بھی مجھے توبہ کرنی چاہیے، یعنی کہ ایک شخص سے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق چھین لی کہ وہ مسجد جا کے نماز پڑھا کرتا تھا، اب وہ گھر پڑھ رہا ہے، اس کے لیے گناہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے یعنی اس سے ایک توفیق چھینی ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس طرف لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، انسان کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو بہت ساری زندگی پڑی ہے بھائی، ابھی تو آج کل تو ایگزام ڈیز چل رہے ہیں نا، ابھی تو بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، پیپروں کے بعد نیک بن جاؤں گا، پیپروں کے بعد توبہ کر لوں گا، پھر نمازیں ریگولر شروع کر دوں گا، پھر کسی درس کی محفل میں جانا شروع کر دوں گا۔ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے تیرے پاس بہت وقت ہے، تو بعد میں بھی کوئی کام کر سکتا ہے، یہ جو دین کے کام ہے یہ تو فارغ وقت میں کرنے کے ہوتے ہیں شاید، تو اس طرف انسان کو الجھاتا ہے۔ اور پھر انسان کے ذہن میں کبھی یہ بھی ڈالتا ہے کہ اگر آج تو نے توبہ کر لی اور کل اگر پھر گناہ ہو گیا پھر تو کیا کرے گا، تو ابھی رک جا، ابھی توبہ نہ کر، آج تو سگریٹ سے توبہ کرنے لگے، تجھے پتہ ہے تو سگریٹ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے ذہن میں اس چیز کی اتنی امپورٹنس ڈالتا ہے کہ انسان سائیکلوجیکلی ویک ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اس چیز کے، یعنی کہ اس وجہ سے توبہ نہیں کرنے دیتا کہ تو نے تو پھر کل یہی کام کر لینا۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو توبہ سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے روکتا ہے، کہ اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر آج تو نے توبہ کر لی تو کل پھر تو یہی کام کرے گا، اس لیے ابھی رک جا، ایسا کر ابھی توبہ نہ کر، ابھی نمازیں چھوٹ رہی ہیں نا، چل 1-2 چھوٹی ہیں نا، اور چھوڑ لیں، ہفتہ ایک اور چھوڑ لیں، ہفتے کے بعد جب پیپرز ختم ہو جائیں گے، جو ایگزام ختم ہو جائیں گے، پھر نمازیں ایک دفعہ پراپر شروع کر لیں، اب اتنی بھی تو چھوٹ گئی ہیں نا، کیونکہ بعد میں پھر جیسے اور چھوٹنی ہے، تو ایک ہی دفعہ پھر شروع کریں آرام سے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں میں جب حج کر لوں گا نا پھر اس کے بعد نیک ہوں گا، ابھی ذرا کاروبار میں سب کچھ جائز ہے، رشوت بھی لے لوں، سب کچھ کر لوں، جب میں حج کر لوں گا نا اس کے بعد پھر میں گناہوں سے بچ جاؤں گا پورے۔ تو اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ تو ابھی توبہ اس لیے نہ کر کیونکہ ابھی تیرے سے گناہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی کبھی مایوس بھی ہوتا ہے انسان،
انسان کہتا ہے میرے تو گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں. یعنی کہ میں آپ کو یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ شیطان کے وہ وسوسے ہیں جو انسان کو توبہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، توبہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے دے رہے ہوتے، اس کو فطرت پہ واپس نہیں آنے دے رہے ہوتے. جن گناہوں میں وہ لتڑ چکا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے گھر چکا ہوتا ہے، اس سے وہ نکلنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے ذہن میں کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، تو ان کو اس طرف بھی الجھاتا ہے کہ تیرے تو گناہ ہی بڑے زیادہ ہیں یار، تیری کہاں معافی ہونی ہے. انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان. اس حوالے سے میں آگے آپ کو ایک حدیث بھی بتاؤں گا. تو یہ خیال لے کے آنا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں، یہ بھی خیال جو ہے یہ غلط ہے. میں صحیح مسلم کی آپ لوگوں کو ایک حدیث بھی اس حوالے سناؤں گا. اور پھر کبھی کبھی یہ شیطان کرتا ہے کہ ایسی ان امپورٹنٹ قسم کی، غیر ضروری قسم کی مجبوریاں جو ہیں وہ اس کے سامنے جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کہ ابھی میری یہ مجبوری ہے. خواتین کہتی ہیں ابھی آج کل تو ہمارے مہمان آئے ہوئے نا گھر میں بہت سارے، تو ابھی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، مجبوری ہے نا، اب ہم نہیں کام کرنے ہیں، کسی اور نے تو نہیں کرنے، تو آج کل نمازیں چھوڑ دو، آج کل قرآن کی روٹین چھوڑ دو، درس پہ جانا یار مجبوری ہے. ایسی مجبوری بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ مجبوری ہو بھی تب بھی لوگ اپنا کام کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ واقعہ میں نے ایک دوست نے میرے سنایا تھا کہ ہمارے ایک انکل تھے، وہ ایک انکل تھے، ان کی ٹانگیں بڑی کمزور تھیں، گھٹنے خراب تھے، تو وہ کہتے تھے بیٹا میرے سے چلا نہیں جاتا، مسجد نہیں جایا جاتا، بس میں گھر ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، ہمت نہیں ہے میرے اندر. کبھی ان کو اٹھاتے تھے تو بہت آرام آرام سے لیتھارجک، اچھا انکل اٹھیں، اچھا بیٹا میں اٹھتا ہوں، اور یہ وہ اس طرح کے پریٹینڈ بھی کرتے رہے. کچھ تھے بھی بزرگ. ایک دن ان کے گھر چور آ گئے اور اچانک شور مچ گیا، چور آ گئے، بھاگو اس سائڈ سے، نکلو گھر سے. تو وہ انکل جو اٹھنے سے قاصر تھے، جن کے گھٹنے جواب دیے ہوئے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ میرے سے چلا ہی نہیں جائے گا، میں تو مسجد کہیں بھی نہیں جاؤں، وہ اٹھ کے سب سے آگے بھاگ رہے تھے، بھاگنے والوں میں سے تھے. تو انسان کئی دفعہ اپنے ساتھ خود سنسیئر نہیں ہوتا اور وہ ایسی مجبوریاں ظاہر کر رہا ہوتا ہے. میں اس لیے نماز پڑھنے نہیں جاتا مسجد کہ میرے یہ مسئلہ ہے، میرے وہ مسئلہ ہے. آج کل کیا مسئلہ رہ گیا، ہر کسی کے پاس گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، ہر چیز موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نابینا صحابی کو بھی یہ کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں اور مسجد کے درمیان ایک جنگل آتا ہے اور میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے مسجد جانے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. تو پھر تم مسجد پہنچو. یہ انہیں سزا کے طور پہ نہیں کہا تھا، یہ اس لیے کہا تھا کہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے، اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے کی برکات اور فائدے پتہ لگ جائیں لوگوں کو، تو لوگ گھٹنوں کے بل بھی اگر چل کے جانا تو چاہیں تو وہ جائیں گے، اتنی برکات ہے. تو یہ ہے کہ انسان کئی دفعہ بہت ساری مجبوریاں جو ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے کہ میں ابھی اس لیے توبہ نہیں کر رہا کہ ابھی مجبوریاں بہت زیادہ ہیں، جی ہمارے گھر کے ابھی مسائل بہت زیادہ ہیں، جب یہ درست ہو جائیں گے. ابھی میں آج کل جاب شاپ ڈھونڈ رہا ہوں، آج کل میں بہت تھک جاتا ہوں اس لیے میں نمازیں نہیں پڑھ رہا. عجیب عجیب لوگوں کی مجبوریاں ہیں لوگ ظاہر کرتے ہیں، لیکن توبہ کے راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا. ایک وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. یعنی کہ یا تو تم توبہ کر لو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اپنے گناہوں کی زندگی سے، ورنہ اللہ کے ہاں تمہاری جو کیٹیگری ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے توبہ کا پروسیس شاید میں پہلے بھی آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہر چیز میں ہمارا وجود بھی آتا ہے، ہمارے وجود کا ایک ایک خلیہ بھی آتا ہے.
تسبیح کر رہا ہوتا ہے جو فطرت کے اوپر ہوتا ہے. ایک وہ چیز جو اس کو سیدھے راستے سے، اس فطرت کے راستے سے ہٹاتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان اس جو سیدھے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے، ایک فطرتی صحیح راستے پہ جو اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے اس کے لیے بنایا ہے کہ ہر خلیہ اس کا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وہ سویا ہوا بھی ہے تو اس کا جسم اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک، تو وہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ ہالٹ ہو جاتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے. بے شک وہ چھوٹا گناہ ہے کہ بے شک وہ بڑا گناہ، جب بھی وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا پورا وجود جو ہے، جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، وہ تسبیح رک جاتی ہے. اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے، توبہ ہوتی کیا، ایک ہوتی توبہ اور ایک ہوتا ہے استغفار. توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، واپس آنا، پلٹ آنا. کہاں سے پلٹ آنا؟ یعنی کہ آپ ایک سیدھی صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، آپ ایک فطرتی طریقے پہ چل رہے ہیں، آپ کا جسم بھی فطرتی طریقے پہ چل رہا ہے، سوچ بھی، روح بھی. آپ نے کچھ ایسا گڑبڑ کی ہے کہ آپ ڈائیورٹ ہو گئے، آپ نے موٹر وے سے کسی اور ٹول پلازے سے گاڑی باہر نکال دی. اب واپس دوبارہ موٹر وے پہ گاڑی کو چڑھانا ہے، واپس رجوع کرنا اسی صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس کو توبہ کہتے ہیں. اور استغفار کا مطلب ہے، اس لفظ کا مطلب ہے معافی مانگنا. معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، شرمندگی ظاہر کرنا. یا اللہ مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں پلٹنا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ان دو لفظوں کا مطلب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یا تو تمہارے پاس توبہ کا راستہ ہے، توبہ کر لو، لوٹ آؤ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ. اتنی سخت یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعید کی ہے. دو کیٹیگریز میں لوگوں کو ڈیوائڈ کیا. اور پھر اسی طرح سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے لیے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے مومنو تم سب مل کر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کیوں کرو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم سارے کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم اس زندگی میں بھی کامیاب. اس میں یہ نہیں کہا کہ بس آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، اس دنیا میں انسان جب فطرتی طریقے پہ چلتا ہے تو وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. ایک شخص اپنی ساری روٹین چینج کر لے اور فطرت سے ہٹ جائے تو اس کی صحت ڈسٹرب ہونے لگ جائے گی، اس کے جسم کے اعضاء ڈسٹرب ہونے لگ جائیں گے. ایسے ہی نا، کوئی بہت زیادہ راتوں کو بہت زیادہ جاگنے لگ جائے، کوئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے ہیں اس سے ہٹنے لگ جائے، تو آہستہ آہستہ اس کا پورا جسم یعنی کہ ناکامی کی طرف وہ جانے لگ جاتا ہے، اس کی باڈی سیلف جو ہیلتھ ہے وہ سفر کرنے لگ جاتی ہے. تو جب بھی ہم فطرتی طریقے سے ہٹیں گے تو ہم ناکامی کی طرف جائیں گے. یہی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. تم سب مل کر توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، واپس اس راستے پہ پلٹ آؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں جو توبہ کریں گے، جو صحیح راستے پر آئیں گے. اب میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ کی مہلت کب تک ہے. توبہ کی مہلت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. جب موت کا غرغرہ طاری ہونے لگتا ہے اور آخری وقت آ جاتا ہے، اس وقت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا، یعنی کہ قیامت کا دن آ جائے گا، اس کے بعد پھر جو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے اس وقت توبہ کرنا چاہیں گے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ فرعون کے بارے میں بھی تھا نا کہ جب اس نے دیکھ لیا کہ میری موت آ گئی، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، جب غرق ہونے لگا اب اس نے کہا اب تو میں گیا،
اب میں ایمان لے کے آتا ہوں. الآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ایمان تو لے کے آنے لگا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بدماش بنا پھر رہا تھا، فساد کرتا پھر رہا تھا، اب تو ایمان لے کے آنے لگا ہے. اب تیرا کیونکہ اس وقت موت کا غرغرہ طاری ہو گیا تھا انسان. تو اس کے بعد پھر توبہ کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو بھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ توبہ، کئی لوگ تو اس چیز کو ایک ہی ٹرم میں لیتے ہیں توبہ اور استغفار کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت کی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. دونوں لفظ یوز کیے ہیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ سلمان جواب دے رہا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ٹرمز کلیئر کر کے بتائے. تم اللہ سے معافی مانگو اور لوٹ بھی آؤ. استغفار اور توبہ یہ کوئی الفاظ منہ سے نکالنے والے لفظ نہیں ہیں کہ انسان کہے جی میں 1000 دفعہ یا 100 دفعہ منہ سے استغفر اللہ پڑھوں گا تو میں معاف ہو جاؤں گا، تب میرے گناہ معاف ہوں گے. اتنی تسبیحات کروں گا تب میں معاف ہو جاؤں گا. لوگوں کے گھر میں جب کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ گھر میں بہت سارے محلے کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ورد جو ہے استغفر اللہ ربی، اس کو جی 1000 دفعہ ہم پڑھیں گے، 1,00,000 دفعہ پڑھیں گے تو شاید جو بندہ بیمار ہے اس کے گناہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ تو وہ اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلی تو بات. ایک دفعہ بھی انسان صحیح توبہ کرے اور اس میں یہ شرائط شامل ہوں، اور شاید اس کو منہ سے بولنے کی ضرورت بھی نہ پڑی ہو، ابھی منہ سے بھی نکالا بھی نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس انسان کو معاف کر سکتے ہیں. تو توبہ کی شرائط میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے وہ گناہوں سے باز آ جائے، وہ اس گناہ سے باز آ جائے. کیسے باز آ جائے گا؟ کیسے باز آئے گا انسان؟ سب سے پہلے تو وہ جس وجہ سے وہ وجہیں سوچے گا کہ میں مثال کے طور پر اس گناہ میں انوالو ہوا ہوں، یہ چیز غلط ہے، یہ ایڈکشن مجھے لگ گئی ہے، کچھ دیکھنے کی، کچھ سننے کی، کچھ بولنے کی، کچھ سونگھنے کی. یہ کہاں سے لگ رہی ہے؟ مجھے وہ جو سورسز ہیں ان کو کٹ کرنا ہے، تبھی باز آئیں گے نا. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی میری سوسائٹی، میرے ساتھ بیٹھنے والے دوست یا میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، وہاں سے جو مجھے فیڈ ہو رہا ہے، وہاں سے جو مجھے باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ اس وجہ سے تو نہیں میں اس گناہ میں انوالو ہو رہا. تو گناہ سے باز آنے کا مطلب تو یہ کہ گناہ چھوڑ دے، ترک کر دے. وہ گناہ کیسے ترک کرے گا؟ وہ سوسائٹی کو چھوڑے بغیر ترک کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو پھر جائے گا شام کو، پھر اس سوسائٹی میں وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو گناہوں سے باز آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام سورسز، وہ تمام چیزیں، اس کا موبائل فون بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی گیدرنگ بھی ہو سکتی ہے، کہیں پہ کوئی محفل ہو سکتی ہے، جو اس کو یہ گناہ کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اس کو چھوڑنی پڑے گی. وہ اس کو چھوڑنی پڑے گی، پھر توبہ اس کی ہوگی قبول، پھر وہ اسے کٹ آف ہوگا. جیسا کہ ان بچوں کے لیے بھی، اسپیشلی یہ چھوٹے بچے بیٹھے ان کے لیے بھی میں نے ایک سٹوری رکھی تھی. آج میں ان کو ایک سٹوری بھی سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جس نے 99 قتل کیے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی. ایک شخص اس نے 99 قتل کیے تھے اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا. کیا چاہتا تھا؟ توبہ کرنا چاہتا تھا. تو اس کو کسی راہب کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ کیسے توبہ ہوگی تمہاری. تو راہب سمجھ لیں کہ
ذکر کرنے والا یا کوئی بھی ایسا شخص تھا، اس نے اس کو کہا او بھائی، راہب سمجھ لیں گے بہت عبادت گزار، کوئی زاہد متقی، نمازیں پڑھنے والا. اگر آپ کو کوئی دوست بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا یا قرآن پڑھنے والا ہو اور اچانک آپ سے سوال پڑے آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نے نماز پڑھی، آپ کہیں گے نہیں، وہ نماز نہیں پڑھی تم نے، اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک نیک شخص جو عبادت گزار ہے اس کے سامنے کوئی آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 99 قتل کر لیے، اس نے کیا کہا، او تیری نہیں معافی ہو سکتی، تیری معافی نہیں ہو سکتی، اتنے تو قتل کر دیے. یہ فرق ابھی آگے پتہ چلے گا ہمیں اسی سٹوری میں کہ عالم میں اور زاہد میں کیا فرق ہوتا ہے. اس زاہد نے، عبادت گزار نے، راہب نے اس کو یہ کہا کہ تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو نہیں معاف ہوتا، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تو کہاں سے اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے کر دیے اس نے. اور پھر وہ گیا ایک عالم کے پاس، اس کو کسی نے ڈائریکٹ کیا کہ تم اس عالم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، اپنا مسئلہ ذرا ڈسکس کرو. تو جو عالم ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، وہ اپنے اس حساب سے پھر جواب دیتا ہے. جو عالم تھا اس نے اس کو جواب دیا کہ تمہاری معافی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، تمہارے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، میں نے تھوڑی معاف کرنا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر سکتا ہے. ہاں ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا کہ یہ جس صحبت میں تم رہتے ہو، جس ماحول میں تم رہتے ہو، جہاں تمہیں قتل و غارت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اس گیدرنگ کو چھوڑنا پڑے گا، اس دوستی کو چھوڑنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، پھر جو ہے وہ تمہاری معافی ہو جائے گی. تو حدیث لمبی ہے، بہرحال ہوا یہ کہ جب اس نے سفر شروع کیا، راستے میں اس کی موت ہو گئی، اور پھر رحمت کے فرشتے بھی اور غضب والے بھی فرشتے، دونوں طرح کے فرشتے اکٹھے ہو گئے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے، اس نے تو 100 قتل کر لیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس نے تو توبہ کر لی تھی، نکل پڑا تھا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ راستہ لمبا کر دیا جدھر سے وہ نکلا تھا، اور وہ راستہ قریب کر دیا جدھر وہ پہنچنے والا تھا. تو ایک شخص جو وہاں سے گزر، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور انہوں نے اس کو عادل بنا لیا کہ تم جو فیصلہ کرو گے ویسے. اس نے کہا کہ اگر جہاں پہنچنے لگا نیک لوگوں کی بستی میں وہ راستہ چھوٹا ہے تو اس کو معاف کر دو، اور اگر وہ راستہ چھوٹا ہے جہاں سے چلا تھا تو پھر اس کو پکڑ لو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ راستہ اس کا چھوٹا کر دیا، اس کو معاف کر دیا. پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس حدیث میں سے بہت پوائنٹس نکلتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ چھوڑنا پڑے گا جو آپ لوگوں کو گناہوں میں انوالو کرتے ہیں، جو آپ کو نئی نئی خبریں پہنچاتے ہیں، یہ نیا ڈرامہ آ گیا، یہ چیز نئی آ گئی، یہ چیز نئی لانچ ہوگی تو یہ بھی دیکھ، یہ بھی یہ مووی دیکھ، یہ نئی آ گئی ہے، تو بھی بچہ ہی ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا. اور بہت دفعہ انسان پیئر پریشر کی وجہ سے یہ دوستی نہیں چھوڑ رہا ہوتا کہ اگر میں اس گروپ میں سے باہر نکل جاؤں گا تو مجھے بہت زیادہ ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی. کئی دفعہ پیئر پریشر بھی ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو. لیکن اگر اس کو توبہ سچی ہو تو وہ پھر جب اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ نکل پڑتا ہے اس راستے کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پہ لے جاتا ہے. تو صحبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پہلی پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، گناہوں سے بچنا. گناہ سے اگر کوئی باز نہ آیا اور گناہ بار بار کرتا رہا تو اس کی توبہ کی پہلی شرط ہی فیل ہو جاتی ہے. اور باز آنے کے بارے میں صحبت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یہ، برے کام کے کرنے پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے اللہ کے سامنے کہ مجھ سے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے. جس شخص کے اندر شرمندگی نہیں ہے اس کی توبہ کس چیز کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی اصل توبہ ہے. جس انسان کو شرمندگی ہونے لگ جاتی ہے وہ صحیح راستے پہ آ جاتا ہے کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، میں یہ کیوں دیکھتا ہوں، یہ چیز میری اس سے جان چھوٹ جانی چاہیے. مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہوں گے، یہ کام یہ کیوں دیکھتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، یہ کیوں ایسی چیز کھاتا پیتا ہے، یا یہ حرام کے پیسے کیوں لیتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے. تو ندامت جو ہے وہی اصل توبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ندامت نہیں ہوئی، جس کو ندامت نہیں ہوئی، وہ توبہ کی شرائط میں سے شرط پوری نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے تیسری چیز کہ وہ یہ ارادہ کرے گا، پختہ ارادہ، کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. آپ دیکھیں اس میں کتنی امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں. ایک ہے کہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بیچ میں کچھ لین دین بھی کری جا رہے ہیں دکان پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رشوت جائے چیز لیتے رہتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو چیز الگ ہے نا، وہ تو عبادات ہم کر رہے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے فوراً سے چیزیں بند کریں، نماز کا وقت ہے چلو جی نماز پڑھنے کے لیے، واپس آ کے دوبارہ سے جعلی کام شروع کر دیتے ہیں، غلط کام شروع کر دیتے ہیں. یہ کس چیز کا استغفر اللہ؟ استغفر اللہ تو یہ ہے کہ آپ نے وہ کام اب دوبارہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کسی شخص کا حق مارا ہے، کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کی توبہ تب تک نہیں قبول ہوتی، توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی جب تک اس شخص سے معافی نہیں انسان مانگ لے. بہت سارے حقوق تو اللہ تعالیٰ کے، مثال ہے کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہے، لیکن کسی نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تو جب تک وہ اس شخص سے بھی معافی نہیں مانگ لیتا تب تک اس کی توبہ اٹکی رہے گی راستے میں، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. کسی کو تھپڑ مارا، کسی کے زیادتی کی، کسی کا مال لوٹا، حرام کھا لیا، تو اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ توبہ جو ہے وہ نہیں ہوگی. اچھا، اس میں ایک اور بھی آگے پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اگر وہ شخص زندہ ہے تو ابھی آپ کے پاس مہلت ہے کہ آپ اپنی توبہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے جس کو تھپڑ مارا ہے یا جس کا مال کھایا ہے، اگر وہ شخص زندہ ہے تو آپ کے پاس تو آپشن ابھی ہے کہ آپ جا کے اس سے بھی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے بھی معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ ہو سکتی. لیکن اگر وہ شخص مر گیا، آپ نے کہ وراثت میں کسی کا حق کھا لیا، اب آپ وہ شخص ہی مر گیا جس کا آپ نے حق کھایا تھا، کس سے معافی مانگیں گے جا کے؟ وہ پھر بہت بھاری دن ہوگا، وہ بہت بھاری دن ہوگا جس دن ہمیں اپنے اعمال لوگوں کو دینے پڑیں گے. حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن پورا کریں گے. جیسا کہ جہانگیر بھائی نے بھی لاسٹ ٹائم یہ حدیث سنائی تھی، میں دوبارہ سے اس کو سناتا ہوں، یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ قیامت والے دن دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتے ہیں، بڑے نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو، عام سی بات سمجھتے ہیں، روڈ پہ بدماشی کرتے ہیں، پتہ ہے ہمارے اندر طاقت زیادہ ہے، کسی کو مارا، یہ کیا، جان کے گاڑی کسی کے اندر ہٹ کی، اسے پیسے لے لیے، یہ کیا وہ کیا. قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس ہوں گے. صحابہ کرام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتائیں مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا غریب تو وہ ہے جس کے پاس مال پیسہ دولت نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل مفلس کون ہوگا، غریب ترین شخص اصل کون ہوگا. وہ ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا. کیا لے کے آئے گا؟ نیکیاں، نمازیں، روزے، پتہ نہیں کیا کیا، اس نے حجوں کے حج کیے ہوئے ہوں گے، تسبیحات کے ڈھیر ہوں گے اس کے پاس. لیکن جب وہ جنت کی طرف جانے لگے گا روک لیں گے فرشتے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے، ان کے کچھ حقوق آپ نے پورے کرنے تھے، وہ ذرا دیتے جائیں. کوئی شخص آئے گا وہ کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، لو جی اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں. کوئی کہے گا اس نے میرے جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، اس نے میرا حق کھایا، اس نے مجھے مال میرا کھایا تھا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو دیتے چلے جائیں. اب آہستہ آہستہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں وہ ختم ہو جائیں گی، زیرو ہو جائیں گی. اب کیا کریں جی؟ فرشتے کہیں گے اور لوگ بھی ادھر موجود ہیں. یہ ہوگا مفلس، اصل مفلس، جس کی ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو رہی ہوگی. آج تو ہم اس چھوٹی سی زندگی کی خاطر کسی کو نقصان جانے کچھ سمجھتے ہیں. اور پھر ابھی لوگ باقی ہوں گے، وہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، بدماشیاں کرتا پھرتا تھا. فرشتے کیا کہیں گے؟ اب ایسا کرو کہ ان کے گناہ اٹھا کے، اب یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دو. اب گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع ہو جائیں گے، اور کرتے کرتے اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں گے کہ اس کو جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا. یہ ہوگا اصل مفلس جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا ہوگا. یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے توبہ کے حوالے سے کہ ہماری توبہ اس وقت تک نہیں قبول ہوگی جب تک ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگ لیتے
جس کے ساتھ، اور وہ بھی بندہ اگر زندہ ہے تو ہمارے پاس شکر ہے آج بھی چانس ہے، آج جا کے اسے معافی مانگ لیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ قیامت والے دن تو بہت بھاری دن ہوگا. اس دن تو اللہ تعالیٰ نے پورا حساب کرنا ہے، عدل و انصاف سے سسٹم چلے. تو پہلی چیز گناہ سے معافی، دوسری چیز ندامت، تیسری چیز یہ کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چوتھی چیز اگر حقوق العباد میں مستی کی ہوئی ہے تو وہ پوری کرنی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد توبہ تب قبول ہوگی جب انسان گناہ کو اس وقت چھوڑے گا، صرف اور صرف اس وقت چھوڑے گا کہ اللہ کے ڈر سے. جب انسان گناہ کو اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا تو توبہ قبول ہوگی. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پوائنٹ کیا ہے، کہ انسان اس پوائنٹ کے اندر بڑی گہرائی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں جی مثال کے طور پر ہمیں یہ ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مامون صاحب یہ کام کرتے ہیں، مامون صاحب سگریٹ پیتے ہیں، جی یہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، اوہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، میری عزت بے عزتی کا معاملہ آ گیا. لوگ کیا کہیں گے، کیا جملہ آ گیا، لوگ کیا کہیں گے. جس کے دل میں یہ بات ہے اس کی بھی توبہ اسکالرز کہہ رہے ہیں. پہلے میں نے آپ کو حدیث کے حوالے سے 4 پوائنٹس الیبوریٹ کیے تھے، اب جو ان کی ڈیٹیل ہے جو علماء نے بتائی. اگر آپ کے ذہن میں لوگوں کا ڈر ہے، ایک یہ کیٹیگری ہے، پہلی کیٹیگری کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا ہے تو وہ توبہ نہیں ہے، وہ توبہ نہیں. دوسری بات یہ، اگر کسی کو اپنی شہرت کا، اپنی عزت کا، اپنے مال کے نقصان کا ڈر ہے کہ اگر میری کرتوتوں کا، میری حرکتوں کا کسی کو پتہ چل گیا میری شہرت کم ہو سکتی ہے، یا مجھے جاب سے نکالا جا سکتا ہے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کام کرتا ہے اور ہماری جاب میں بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ کام کرو گے تو جاب سے نکال دیے جاؤ گے، تو اس وجہ سے کسی گناہ کو نہیں کرتا تو یہ توبہ نہیں ہے. شہرت کا یا ان چیزوں کا انسان کو ڈر ہو. اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو اپنی جسمانی صحت یا روحانی جسمانی صحت کا کوئی ڈر ہے کہ اگر میں یہ کام، یہ گناہ کرتا ہوں تو اس سے میری صحت خراب ہو جاتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، یا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب اس میں ہمت ہی نہیں ہے، بھی کمزور تھا، اسے پتا اب تو میرے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہونا، میں بوڑھا ہو گیا، میرے سے لڑائی تو اب ہوتی ہی نہیں ہے کسی سے، میں جاؤں گا تو آگے سے مجھے مار پڑ جائے گی، مثال ہے. تو اس وجہ سے وہ لڑائی کرنا اور کوئی غلط کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو توبہ کر لی تھی جی، لڑائیاں تو ہوں میں لڑائی نہیں کرتا. یا کسی کو یہ ڈر ہے کہ میں لڑائی کروں گا تو مجھے مکہ لگے گا یا یہ لگے گا، میری جسمانی صحت خراب ہو سکتی ہے، میری ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، بازو، تو دل لوگوں کہتے ہیں یار میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، اب نہیں میں لڑائی شڑائی کرتا. تو یہ صحیح توبہ نہیں ہے. توبہ کے لیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، میں اللہ کی خاطر یہ کام چھوڑ رہا ہوں. اس کے علاوہ کسی کو چانس ہی نہیں ملا کوئی گناہ کرنے کا، ٹھیک ہے، کسی لڑکے کو مثال ہے یا لڑکی کو کوئی، جیسے آج کل کے دور میں کہتے ہیں بوائے فرینڈ ہوتا ہے کہ اس کے معاملات میں سے مشکلات ختم ہوتی ہیں. بدن کی کمزوری ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک انڈیکیٹر ہے انسان کا کہ انسان گناہوں کی طرف جا رہا ہے. اس کے علاوہ علماء نے لکھیے، میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں، ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا گناہوں کی وجہ سے کہیں ہمارے اوپر بھی ان میں سے کوئی اثرات تو نہیں آ رہے، تو ہم ان کے لیے توبہ کریں. نمبر 5 جو ہے نیک کاموں کی توفیق چھن جانا. نمبر 6 زندگی میں سے، کاموں میں سے برکت کا ختم ہو جانا. نمبر 7 دل کی تنگی، انسان کے اندر بخل جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا، چیزیں اکٹھی کر کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، مال بچا کے رکھنا، بخیلی آنے لگ جاتی انسان کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ جا تو نے توبہ نہیں کی، تو گناہوں میں پڑ گیا، اب یہ ساری چیزیں تیرے تحفے میں تجھے ملنے لگیں. دل کی تنگی، گناہوں کی کثرت اور زیادہ، پہلے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ایسا ایسا وہ بڑے گناہوں میں، گناہوں کی عادت بڑھتی چلی جاتی ہے. گناہگار کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بے وقت ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے نظر میں انسان گر جائے، اس سے بڑا انسان کی کیا جو ہے وہ بد نصیبی.
گناہگار کی مخلوق خدا کے سامنے بھی بے قدری ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ جانور، مچھلیاں، اللہ کی مخلوقات جو ہیں وہ بھی اس شخص کے اوپر لعنت کرتی ہیں جو گناہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا. اچھا، اس کے علاوہ گناہوں کی نحوست کا چہرے پر آ جانا، دل پر مہر لگ جانا، یہ سارے کے سارے نقصانات ہیں گناہوں کے. غیرت انسانی سے محرومی، حیا کا خاتمہ، نعمتوں کا خاتمہ، مشکلات کی یلغار، دل پر غیر محسوس قسم کا روب طاری ہو جانا. جو اللہ تعالیٰ کا جس کے دل پہ روب طاری نہیں ہوتا اور اللہ سے نہیں ڈرتا، اذان میں اللہ اکبر کی ضربیں لگنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ انسانوں کا روب، بندوں کا روب، جی بڑا افسر ہے، اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، وہ یہ کر لے گا، ٹیچر یہ کر دے گا، پرنسپل یہ کر دے گا، پھر انسانوں کے ہی روب اس کے دل کے اوپر چھانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے روب کو ریجیکٹ کیا. اچھا، ایک اور بات میں جو آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کن سے؟ توبہ کرنے والوں سے. یہ کون ہے توبہ کرنے والے؟ جن سے گناہ ہو گیا تھا نا، اس کے بعد وہ لوٹ رہے ہیں اللہ کی طرف، پلٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور کبھی بھی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. یہ نہ کہنا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. جميعا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، بس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے مطیع ہو جاؤ. یعنی کہ تمہارا کام ہے پلٹنا اللہ کی طرف. یہ نہ دیکھو کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. توبہ سچی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ شرائط ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ صرف معاف نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، یہ بات آخری غور سے سن لو. ہم یہ چاہتے ہیں کوئی مطلب کہ کیسا سودا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف نہیں کروں گا. تم چاہتے ہو کتنے گناہ کیے تم نے؟ کوئی کہے کہ میں نے 1,00,000 گناہ کیے ہیں، 1 کروڑ گناہ کیے ہیں، میں تو یہ کرتا رہا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں. اپنے دل میں انسان سوچے اور کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ جو تیرے سارے گناہ ہیں نا ان کو نیکیاں بنا لوں، انسان حیران ہو جائے یہ کون سا سودا ہے. تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو توبہ کر لے گا اور اپنے عمل کو درست کر لے گا. یعنی کہ اس سے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، یار اس کی وجہ سے میری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے، یہ نقصانات جو میں نے آپ کو بتایا یہ سب ہو رہے ہیں. اور وہ توبہ کر لے، پلٹ آئے اللہ کی طرف اور اپنے عمل کو بہتر کر لے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، ریپلیس کر دیں گے اس کے گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان میں کہتے ہیں
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں. ہماری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، ہماری آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے. دنیا میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لعنت کے مستحق ہیں ہم. اب دیکھیں کیا کیا باتیں میں نے آپ کو پیچھے بتائی. اور اگر نیکی کی طرف آ جائیں گے، اللہ کے بندے بن جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں گے کیا سبحان اللہ، آپ امیجن کریں سسٹم کہ جبرائیل میں فلاں شخص سے، میں حماد سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں. وہ جاتے ہیں سارے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حماد سے محبت کرتے ہیں، تم بھی سب کے سب حماد سے محبت کرنے لگ جاؤ. کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ جو فرشتے بیت المعمور کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جو 70,000 فرشتے آتے ہیں وہ نیکسٹ ڈے نہیں آتے، وہ بدل جاتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. ان کی باری اب قیامت تک نہیں آئے گی. وہ سارے کے سارے فرشتے جن میں ہر طرح کے فرشتے موجود ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ میں حماد سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. پھر وہ جب زمین پر جاتے ہیں تو مخلوقات کو کہتے ہیں، ان کی سب بھی کمیونیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے حماد سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں اس کی. اور پھر سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے، ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی ان سے اور تمام مخلوقات ان سے محبت کریں. یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. اتنی محبت کرنے والا وہ رب ہے، اور ہم اس کو ناراض کر کے اس اپنے لیے گھاٹے کا سودا اس دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے ہیں. تو یہ تو کچھ توبہ کی شرائط کے حوالے سے چند امپورٹنٹ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹاپک بہت وسیع ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یا تو ہم توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، either we should go to the right side or the left side, it's our choice کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اگر ہم سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.